پہلے اعلان ہو چکا ہے۔ مکرم محترم مولانا محمد حمید صاحب کوثر پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان تقریر فرمائیں گے۔ خلافت احمدیہ اسلامیہ سے روگردانی کے نتیجے میں عالم اسلام کی المناک حالت اور اس کا حل۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ، گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ، جن کے وعظوں سے جہاں کے آ گیا دل میں غبار۔ ایسے کچھ سوئے کہ پھر جاگے نہیں اب تلک، ایسے کچھ بھولے کہ پھر نسیاں ہوا گردن کا ہار۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، خاکسار کی تقریر کا عنوان خلافت اسلامیہ احمدیہ سے روگردانی کے نتیجے میں عالم اسلام کی حالت اور اس کا حل۔ مخبر صادق سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بعض ایسے خطرات سے بھی آگاہ اور مطلع فرمایا جو مسلمانوں کو انہی کی بدعمالیوں کے نتیجے میں پیش آنے والے تھے۔ اس آگاہی کی وجہ یہ تھی کہ اگر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں گے تو وہ آمدہ مہلک خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، بصورت دیگر یہی خطرات ان کی تباہی کا موجب بن جائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها قال قائل من قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے حملہ آور ہوں جیسے کھانے والی اپنے پیالے پر۔ یہ حدیث کے الفاظ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ عرب میں آج تک یہ رواج ہے، وہ بکریوں کو رات کو بند کر دیتے ہیں، صبح ان کو کھولنے سے پہلے وہ کسی برتن میں کھانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ بکریوں کا دروازہ کھولتی ہیں تو بکریاں دوڑتی ہوئی اپنے پیالے کی طرف آتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اسی طرح باقی قومیں تم پر حملہ آور ہوں گی۔ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے حملہ آور ہوں جیسے کھانے والی اپنے پیالے پر۔ یہ سن کر ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، حضور کیا ہماری تعداد ان دنوں میں کم ہو جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان دنوں میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن یہ تعداد اپنے وزن کے اعتبار سے سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگی اور بالکل بے وزن ہوگی۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ان الفاظ کا ایک ایک حرف عصر حاضر میں مسلمانوں پر اطلاق پا رہا ہے۔ کہنے کو دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1.25 ارب کے قریب ہے، مگر عالمی سطح پر ان کا وزن جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، غصاؤن کا غصاء السیل، سیلاب کے پانی پر تیرتی ہوئی جھاگ جتنا ہی ہے۔ کہاں وہ مسلمان تھے جن کے وزن اور تفوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ کفر کرنے والوں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ نیز پھر فرمایا
کہ 100 صبر کرنے والے 200 پر غالب آ جائیں گے، مگر عصر حاضر کے مسلمانوں کا عالمی سطح پر کوئی وزن اور تاثیر نہیں۔ مثال کے طور پر قریباً 43 سال پہلے 25 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں ان ممالک کی ایک تنظیم قائم ہوئی تھی جن کے سربراہان حکومت مسلمان ہیں، اور اس تنظیم کا نام مؤتمر عالم اسلامی یعنی اسلامی کانفرنس رکھا گیا۔ آج کل اس تنظیم کے 57 ممالک کسی نہ کسی نوعیت سے ممبر ہیں، اور ان کا مرکزی دفتر سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کے قیام کا مقصد القدس اور اس کے مقدس مقامات اور فلسطینی علاقوں کو یہودی تسلط سے آزاد کروانا تھا۔ ان 57 ملکوں کی بے وزنی اور نامرادی کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ پچھلے 43 سال میں القدس یا مقبوضہ علاقوں کا 1 انچ بھی آزاد نہیں کروا سکے۔ اس سے زیادہ ذلت اور ناکامی اور کیا ہوگی؟ پچھلے 1-1.5 سال کے دوران جب عرب سربراہان میں سے ٹیونس، مصر، لیبیا، یمن کے سربراہان اپنے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے اور باقی سربراہان کو بھی اپنے اپنے اقتدار کے زوال کا خطرہ محسوس ہونے لگا، تو اس تنظیم کا ایک خصوصی اجلاس 14-15 اگست سن 2012 کو مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا۔ یہ خصوصی اجلاس قمۃ اسلامیۃ لتعزیز التضامن یعنی مسلمانوں میں باہمی اتحاد کے موضوع پر مقرر ہوا۔ اس اجلاس کے آخری جلسے میں جو بیان جاری کیا گیا اس کا ایک جملہ یہ ہے: یہ تنظیم تاکیداً نصیحت کرتی ہے کہ امت اسلامیہ کی اجتماعیت اور اس کے موقف کا اتحاد اس کی قوت کا راز ہے، اور اس کی تصدیق سورۃ الانبیاء آیت نمبر 93 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 104 سے ہوتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یقیناً اللہ کی رسی کو سب کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اس لیے امت اسلامیہ پر لازم ہے کہ وہ امت کے افراد کے درمیان اجتماعیت اور وحدت اور تعاون کے قیام کے لیے تمام اسباب اختیار کرے، اور ہر وہ روک جو اس مقصد کی راہ میں حائل ہے اسے ہٹانے کے لیے کام کرے۔ مسلم سربراہان جو تنظیم کے اجلاس میں بڑی عالی شان کرسیوں پر بیٹھے تھے، ان کی حالت قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق تھی: تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تو ان کو ایک قوم خیال کرتا ہے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ دنیا جانتی ہے یہ سربراہان یاجوج ماجوج کے غلام و اعلی کار ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ نیز حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی نصیحت کر رہے ہیں، مگر خود کو پتہ نہیں کہ حبل اللہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ وہ کون سی حبل اللہ ہے جو ان کے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے؟ شاید جماعت احمدیہ کی نصیحت ان سربراہان اور ان کے پیچھے چلنے والے مسلمانوں کو سمجھ نہ آئے، اس لیے ہندوستان کے مشہور عالم و لیڈر ابوالکلام آزاد صاحب کی نصیحت ان کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں: قوموں اور ملکوں میں اجتماع اور ائتلاف کی صالح اور حقیقی زندگی پیدا کرنا محض انسانی تدبیر سے ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی تدبیر امت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ کام صرف اللہ ہی کی توفیق اور رحمت سے اور اس کی وحی و تنزیل کا ہے کہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بنا دے۔ 57 ممالک کے سربراہان کی تنظیم مسلمانوں کو جس حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی نصیحت کر رہی ہے، ان کی نصیحت کا حشر اور نتیجہ دنیا کے سامنے ہے۔ ان نصیحت کرنے والوں کی ناک کے نیچے سیریا یعنی شام میں جو قتل غارت ہو رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہزاروں معصوم مسلمان مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں مسجدیں اور درس گاہیں نمازیوں سمیت زمین بوس کر دی گئی ہیں۔ کہنے کو مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ ایک طرف جیش حر
यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं, जिनकी पुष्ट पनाही अरब ममालिक और अमेरिका कर रहा है, और दूसरी तरफ बशार अल असद की हुकूमत, फौजी हुकूमत, जिसकी पुष्ट पनाही ईरान और रूस कर रहे हैं। दोनों तरफ के जदीद तरीन और मोहलक हथियार मुसलमानों के जिस्मों पर फाड़े जा रहे हैं और आजमाए जा रहे हैं कि इनका असर क्या होता है। एक अरब से जायद मुसलमान बेबस खड़े तमाशा देख रहे हैं। इसके अलावा इस तंजीम में शामिल ममालिक को ही देख लीजिए। सऊदी अरब, बहरैन, खलीजी ममालिक को अपने ही अवाम की बगावत का खौफ लायक है। पाकिस्तान में तशद्दुद इंतहा को पहुंचा है। शायद ही कोई दिन होगा जिसमें बम धमाके और गोलियों से मासूम इंसानों की कत्ल की खबरें सुनने में ना मिलती हों। इराक में शिया सुन्नी अकरात ग्रोहों में तसादुम जारी है। सूडान, यमन, सोमालिया में भी यही हाल है। फलस्तीनियों पर क्या बीत रही है, उनका बयान करना इंसानी ताकत से बाहर है। मुसलमानों की इस तारीख दौर का एक इंतहाई तकलीफ दे पहलू ये है कि दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के सीने पर मूंग डालते हुए सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की किसी न किसी तरह तौहीन करते रहते हैं। दिल आज़ार फिल्में और खाके बनाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करके लज्जत और खुशी महसूस करते हैं। इन्हें मालूम है कि मुसलमान बावजूद अददी ताकत के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछले 1300-1400 साल में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद हो और उनके 57 हुकूमती सरबराह हों और दुनिया में सबसे ज्यादा जिल्लत और रसवाई की मार यही लोग बर्दाश्त कर रहे हों। सामईन किराम, सूरह आले इमरान की 124 की तलावत आपने समाअत फरमाई। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह यकीनन बदर में तुम्हारी नुसरत कर चुका है जबकि तुम कमजोर थे। इस आयत में उस जंग का जिक्र है जो 17 रमजान सन 2 हिजरी मुताबिक 14 मार्च 624 को मैदान बदर में लड़ी गई, और बिलाशुबा अल्लाह ताला की खास नुसरत और ताईद से मुसलमान इंतहाई कमजोरी के बावजूद फतह याब हुए। इस आयत में अल्लाह ताला ने बेबदरिन फरमाया है, फी बदरिन नहीं फरमाया। फी बदरिन की सूरत में यह आयत सिर्फ और सिर्फ बदर के मैदान में लड़ने वाली जंग के साथ मखसूस हो रही थी। बेबदरिन के हरूफ में बदर की जंग के अलावा मुस्तकबिल के लिए भी एक पेशगोई थी कि ऐसे जमाने में जबकि मुसलमान अजिल्लतुन यानी जिल्लत और कमजोरी की इंतहा को पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला एक ऐसे शख्स की बेइज्जत के जरिया मुसलमानों की मदद करेगा जो बदर से मुशाबियत रखता होगा। अरबी जबान की मुस्नद लुगत लिसानुल अरब के मुताबिक बदर 14वीं रात के चांद और कौम के सरदार को भी कहते हैं। बस वाज़े हुआ कि बदर की दूसरी तफसीर के एतबार से हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी, इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ही असरे हाजिर के बदर हैं। जिस तरह 14वीं रात का चांद सूरज की रोशनी को जमीन पर मुनक्किस कर रहा होता है, इसी तरह हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम सैयदुल वरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सिराज मुनीरा का रूहानी नूर इस तारीकी के दौर में दुनिया पर मुनक्किस कर रहे हैं। बदर 14वीं के चांद को कहते हैं। बस इसमें यह भी इशारा था कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 14वीं सदी हिजरी में होना मुकद्दर था। चुनाचे हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला में इशारा किया है, यानी एक बदर तो वो था जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखालिफों पर फतह पाई। उस वक्त भी आपकी जमात कलील थी। एक बदर ये है यानी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, और एक बदर ये है बदर में 14वीं सदी की तरफ इशारा है। इस वक्त की इस्लाम की हालत अजिल्लत उनकी हो रही है। सो इस सारे वादों के मुआफिक अल्लाह ताला ने मुझे मबूस किया है। नीज फरमाया, इस जमाने का हिस्सा हसीन मैं हूं
جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں، قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے، ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے، اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا، سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، خدا نے یہی ارادہ کیا ہے، جو مسلمانوں میں سے مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کاٹا جائے گا، بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ۔ جو مسلمانوں میں سے مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کاٹا جائے گا، بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ بدر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذلت اور کمزوری کی حالت سے نکالنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اگر اس بدر کو چھوڑ کر مسلمان ذلت سے نکلنے کا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں جسے اللہ نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے بھیجا، مسلمان اس کا انکار کر کے دنیا میں کوئی طاقت اور کوئی وزن حاصل کر سکے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان المناک حالات و مصائب کے وارد ہونے کی ایک اور خبر دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنۃ وثنتان وسبعون فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعۃ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، 72 فرقے آگ میں ہوں گے، ایک جنت میں ہوگا۔ سوال کیا گیا وہ ایک جنتی فرقہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک جماعت ہوگی۔ اس حدیث میں 2 لفظ خاص طور پہ قابل توجہ ہیں۔ حضور نے 72 فرقوں کے بارے میں فرمایا فی النار، وہ آگ میں ہوں گے۔ النار کا ایک مفہوم قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے، ایک مفہوم لڑائی بھی ثابت ہے، جیسا کہ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ اس مفہوم کی روشنی میں حدیث کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے 72 فرقے باہمی لڑائی کی آگ اور قتل و غارت میں جل رہے ہوں گے۔ صرف ایک ہی فرقہ ہے جو ایک جماعت ہوگا، وہ اس نار سے محفوظ رہے گا اور وہ جنتی ہوگا۔ سامعین کرام، جماعت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں نماز با جماعت پہ غور کرنا ہوگا۔ فرض کریں کسی مسجد میں 100 نمازی جمع ہوں، ان میں سے 95 صفوں میں کھڑے ہو کر باقاعدہ نماز ادا کریں، مگر سامنے کوئی امام نہ ہو تو ان 95 کی نماز با جماعت نہیں کہلائے گی۔ اگر ان میں سے 5 الگ کسی کونے میں جمع ہو کر ایک کو امام بنائیں، 4 اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں تو ان 5 کی نماز با جماعت کہلائے گی، اور یہی جماعت کا مفہوم ہے۔ عصر حاضر میں جماعت احمدیہ اور دوسرے فرقوں پر مشتمل مسلمانوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ جماعت احمدیہ کا امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء، مگر باقی مسلمانوں کا کوئی امام نہیں۔ اس وجہ سے حقیقت بالکل واضح اور صاف ہے، کلہم فی النار، وہ سب کے سب قتل و غارت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اس کے بالمقابل جماعت احمدیہ امام مہدی علیہ السلام کے زیر سایہ جنت میں ہے۔ یہی نصیحت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کی وساطت سے ہر مسلمان کو کی تھی کہ جب تم دیکھو مسلمان باہمی تنازعات اور اختلافات کی آگ میں جل رہے ہوں، اس وقت تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، اس پر فتن دور پہ اے مسلمان تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔
کتب احادیث میں حضرت ارباز بن ساریہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، انتہائی فصیح و بلیغ رنگ میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، جسے سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ کسی الوداع کہنے والے کی وصیت ہے؟ تو ہمیں کوئی وصیت فرمائیے۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بالتقوی، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرنے کی اور اطاعت کرنے کی۔ ایک وصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اگرچہ کہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو ایسی حالت میں مسلمانوں پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع اور پیروی لازم ہے، ان کے طریقہ کو دانتوں کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ سامعین کرام، اس حدیث کا دوسرا مفہوم سمجھنے کے لیے اوصیکم اور الخلفاء الراشدین کے الفاظ پر غور کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وصیت فرمائی تھی اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ بعین ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں نظام خلافت کے جاری ہونے اور اس کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ ہر وہ مسلمان جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و اطاعت کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے مسلمان اس کمزوری کی حالت سے نکلیں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عصر حاضر میں الخلفاء الراشدین المہدیین کی بیعت کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، من مات لیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص ایسی حالت میں مرا کہ اس نے کسی کی بیعت نہیں کی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو صحابہ سب سے بہتر سمجھتے تھے، چنانچہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا تھا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث سنی ہوئی تھی، من مات لیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اس لیے انہوں نے خلافت کی بیعت کو ضروری اور لازمی سمجھا۔ آج کل بھی بعض نادان یہ کہہ دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کی بیعت کی کیا ضرورت؟ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آج کل خلافت اسلامیہ کا یہی نظام مسلمانوں کی تمام بے چینیوں اور پریشانیوں کا حل ہے۔ یہی وہ حبل اللہ ہے جو مسلمانوں کو بنیان مرصوص بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تنظیم، کوئی معتمر، کوئی رابطہ، کوئی جامعہ عربیہ، کوئی جمعیت مسلمانوں کو متحد نہیں کر سکتی۔ یہی وہ ڈھال ہے جو مسلمانوں کو دجالی فتنوں، یاجوج ماجوج کی سازشوں اور ان سے منصوبوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی، اور فرمایا تھا، انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، امام ایک ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے رہ کر ہی تم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمانوں ڈھال کے بغیر اپنے آپ کو خطرناک دشمن سے بچا سکیں۔ حضرات گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیعمروا احدہم، جب سفر میں 3 آدمی ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لے۔ اس ایک ارشاد کو ہی اگر مسلمان سمجھ جائیں تو وہ خلافت کی اطاعت اور اہمیت کو سمجھ جائیں گے اور ایک لمحہ اس نظام سے باہر نہیں رہیں گے۔ اس ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھایا، امت مسلمہ کی ترقیات کا طویل سفر بغیر خلافت کے طے نہ ہو سکے گا۔ جس امت کے افراد اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب ہوں،
ان کو اسلام کی ترقیات کے سفر میں کیسے کامیابی مل سکتی ہے، کیسے کامیابی مل سکتی ہے۔ مسلمانوں کی تکلیف دہ حالت کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے خلافت کے احیاء کی تحریک شروع کی اور اس پہ زور دیا۔ اس سلسلے میں بہت سی تحریرات ہیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک ہمارے ہندوستان کے مشہور عالم عبد الماجد دریابادی صاحب لکھتے ہیں، اتنے تفرق اور تشدد کے باوجود کبھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ عراق کا منہ کدھر اور شام کا رخ کس طرف ہے، مصر کدھر، حجاز کدھر، یمن کی منزل کون سی ہے، لبنان کی کون سی۔ ایک خلافت اسلامیہ آج ہوتی تو اتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں آج مملکت اسلامیہ کیوں تقسیم در تقسیم ہوتی۔ بعض مسلمان علماء اور زعماء یہ خیال کرتے ہیں ان کی کوششوں سے خلافت احمدیہ کا نظام قائم ہو جائے گا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد اب بھی بارہا یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح خلافت کا نظام جاری کیا جائے، بعض شخصیات کے نام بھی تجویز کیے گئے، مگر سب کوششیں غصاً کا غصاء السیل، سیلاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ غور طلب تلخ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان فرقے فقہی مسائل میں الجھ کر آج تک وضو پر متفق نہیں ہوئے، وہ خلافت کے قیام پر کیسے متفق ہو جائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما کانت نبوت قط الا تبعتها خلافت۔ قدیم سے اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ پہلے کوئی نبی بھیجتا ہے، اس کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ نبوت کے بغیر خلافت کے قیام کا تصور انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ ہے۔ یہاں ایک ضروری وضاحت پیش ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی صاحب شریعت نبی اور رسول قیامت تک نہیں آ سکتا۔ البتہ وہ امتی نبی آ سکتا ہے جس کے آنے کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مسیح موعود اور مہدی موعود امتی نبی ہیں، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بعثت کی خبر دی تھی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا تھا، ثم تکون الخلافۃ علی منہاج النبوۃ، کہ ان کی وفات کے بعد جس طرح نبی کی وفات کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوتا ہے وہ جاری ہوگا، اور وہی مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت استخلاف میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن فی الارض، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنا دے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انعام کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ وعدہ ہے، یہ وعدہ امت سے ہے جب تک وہ ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہیں۔ مسلمان علماء اور زعماء خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں نہ اب ایمان رہا نہ ان میں اسلام رہا، تو خلافت کا نظام یہ کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادبار اور تنزل کا دور اور یہ بار بار کے مصائب حقیقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے آخری پیغام میرا یہی ہے، وقت کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، خدا نے جس کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو، وہی ہے جو تمہاری سربراہی کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے بغیر اس سے علیحدہ ہو کر تم ایک ایسے جسم کی طرح ہو جس کا سر باقی نہ رہا ہو، جس میں بظاہر جان ہو اور عضو پھڑک رہے ہوں، بلکہ درد اور تکلیف سے بہت زیادہ پھڑک رہے ہوں، لیکن وہ سر موجود نہ ہو جس کو خدا نے اس جسم کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ پس توبہ کرو اور استغفار سے کام لو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، خواہ معاملات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں، اگر آج تم خدا کی قائم کردہ قیادت کے سامنے سر تسلیم کر لوگے تو نہ صرف یہ
کہ دنیاوی لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پہ ابھرو گے، بلکہ تمام دنیا میں اسلام کے غلبہ نو کی ایسی تحریک چلے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ امامنا و سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، صرف اور صرف خلافت احمدیہ ہی دنیا کے تمام پراگندہ گروہوں کو یکجا کر سکتی ہے اور ان تمام بھٹکے ہوں کو ایک راہ پہ ڈال سکتی ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو تمام قوموں کی طاقتیں اور صلاحیتیں یکجا ہو جائیں گی، پھر تمام مل کر حقیقی راست بازی اور پاک بازی کی جانب قدم بڑھائیں گی۔ اس طرح یہ جماعت دنیا کے اصل مقصد سے آشکار کرائے گی اور بنی نوع انسان کو خدائے واحد کا عبادت کرنے والا بنائے گی۔ سامعین، بعض مسلمان اور ان کے علماء اور زعماء جس قدر چاہیں جماعت احمدیہ کو اذیتیں پہنچا لیں، دکھ لے دیں، کفر کے فتوے لگا لیں، مگر جب بھی دنیا کے کسی خطے میں بنی نوع انسان کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچی، حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن العزیز اور جماعت احمدیہ نے دعاؤں کے ذریعہ سے اور ہر ممکن وسیلے سے ان کو امداد پہنچانے اور ان کی تکلیف کے ازالہ کے لیے کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف یہ مسلمان منسوب ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہدار کہ آخر قرآن دعوی حب پیغمبرم، اے میرے دل تو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھ، یہ مسلمان تیرے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا، بدقسمتی سے ملک شام سیریا میں اب تک تقریباً 70,000 مسلمانوں کے ہاتھوں قتل اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ہر روز سینکڑوں بچے اور عورتیں بمباری، شدید سردی، قلت غذا اور دوا کی وجہ سے لقمہ اجل بنتے چلے جا رہے ہیں۔ عالم اسلام کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ نصرا عزیزا نے بارہا ان کے لیے دعائیں کیں، اور 3 روز قبل خطبہ جمعہ میں شاملین جلسہ سالانہ قادیان کو دعا کی تحریک فرمائی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہی وہ دعائیں ہیں جن کی بدولت رب الکائنات وہاں کے حالات بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، یہی وہ ملک شام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام فرمایا، یصلون علیک صلحاء العرب و ابدال الشام، تجھ پر عرب کے صلحاء اور شام کے ابدال یعنی نیک بندے درود بھیجیں گے۔ اے شاملین جلسہ قادیان، حضور کے ارشاد کے مطابق اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل شام کی مصیبتوں کو ختم کرے، یہ خاتمہ ان کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہو، اور وہ ابدال الشام بن کر یصلون کا فریضہ ادا کرتے ہوئے جماعت احمدیہ میں اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی بیعت میں شامل ہو جائیں۔ قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا ہے آفتاب، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا ہے آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ایک قصر ہے جو عافیت کا ہے حصار،
اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جلد سے جلد اس عافیت کے حصار میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر